عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ ہیومن کامیڈی کا فکری و فنی جائزہ یا ہیومن کامیڈی کا فکری و فنی مطالعہ۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ہیومن کامیڈی کا فکری و فنی جائزہ لینے سے پہلے یا ہیومن کامیڈی کا فکری و فنی مطالعہ کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انقلاب فرانس کا آغاز کس زمانے میں ہوا۔ ظاہر ہے کہ انقلاب فرانس کا آغاز 1789 میں ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انقلاب فرانس کا اختتام 1799 میں ہوا جب کنگ لوئس 16 کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک لحاظ سے بادشاہت کا خاتمہ تھا اور بادشاہوں کی جگہ اب لوگ طاقت میں آ گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ایک طرح سے تبدیلی کی طرف فرانسیسی سماج کو لے کر جا رہی تھی۔ جب ہم ہیومن کامیڈی کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیومن کامیڈی کا رائٹر، ہیومن کامیڈی کا فکشن رائٹر 1799 میں پیدا ہوا اور 1850 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ ہیومن کامیڈی کے فکشن رائٹر سے چارلز ڈکنز بھی متاثر تھا، مارسل پروست بھی متاثر تھا، ایمائل زولا بھی متاثر تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ ارلی 18th سینچری کا زمانہ ہے۔ نپولین بوناپارٹ کے دور میں فرانس کی سوسائٹی کی ریئلزم کے پیرائے میں یہ ڈپکشن نہیں بلکہ اس کو ایکسپریس کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے عناصر ہمارے ذہن میں ہونے ضروری ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ زمانہ کون سا ہے۔ اور پھر ناول نگار انسانی فطرت اور اس کی عمیق و المناک پیچیدگیوں کا نہایت عمیق مشاہدہ رکھتا تھا۔ انسانی فطرت میں خیر و شر، خود غرضی و بے غرضی، عروج و زوال، بلندی و پستی، نیکی و بدی، سچ و جھوٹ، مایوسی و نا امیدی، انسان کا اہم ہونا اور انسان کا غیر اہم ہونا، انسانی سرشت میں خیر و شر، یعنی خیر کیا ہے، شر کیا ہے، خیر اور شر میں انسان امتیاز کیسے کرتا ہے۔ ناول نگار نے ان انسانی پیچیدگیوں کو موضوع بنایا، مگر ان میں امتیاز کرنا بہرحال مشکل ہے کہ خیر اور شر کے درمیان میں لکیر کیسے کھینچی جائے، نیکی اور بدی کے درمیان میں لکیر کیسے کھینچی جائے، بلندی اور پستی کے درمیان میں ایک خط تنسیق کیسے کھینچا جائے، ایک خط کیسے کھینچا جائے۔ ظاہر ہے کہ باستیل کی علیحدگی ہو چکی تھی، 1848 کا زمانہ تھا، اور 1848 تک کے فرانس کی سماجی زندگی کی بھرپور انداز سے عکاسی کی ہے۔ سوسائٹی کے ہر طبقے اور ہر طرح کے لوگوں کی زندگی اور ان کی زندگیوں کے معاملات کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا ہے۔ فکشن رائٹر عمیق مشاہدہ رکھتا ہے، جزیات نگاری اور منظر نگاری پر اسے کمال حاصل ہے۔ منظر کشی میں معاصر زندگی کے حقائق کو تخلیقی سطح پر اپنے ناولوں میں نہ صرف پیش کیا ہے بلکہ ناول نگار نے سماجی زندگی کے امکانات کی بھی بازیافت کی ہے۔ ہیومن کامیڈی کا فکری و فنی جائزہ۔ ہیومن کامیڈی کا فکری و فنی جائزہ اس طرف موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک اور نہایت اہم بات ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ نپولین بوناپارٹ کا زمانہ کون سا ہے۔ نپولین بوناپارٹ 1769 میں پیدا ہوا اور اس کی ڈیتھ 1821 میں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ 1821 کا زمانہ ہے اور دوسری طرف 1799 میں پیدا ہونے والا فکشن رائٹر 1850 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو نپولین بوناپارٹ 1821 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کا زمانہ ہے جس کی ڈپکشن ہمیں ہیومن کامیڈی میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر دیگر فکشنی تحریروں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ظاہر ہے انسان اپنے آپ کو کائنات کا مرکز و محور تو سمجھتا ہی ہے، لیکن خود پر کبھی گہری نظر ڈال کر یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ وہ ایک عجیب و غریب شے ہے، خیر و شر کا ملغوبہ سا کچھ ہے۔ انسانی زندگی کی مثل بالزک کے یہاں الابیہ و
अलमिया और तरबिया की आवेजिश का एक लामुतनाही सिलसिला चलता रहता है। ह्यूमन कॉमेडी में भी इंसानी जिंदगी की अलमनाकियां भी देखने को मिलती हैं, और इंसानी जिंदगी में जो तरब की कैफियत हैं या तरब के जज्बात हैं या तरब के लम्हात हैं या तरबिया वाक़यात हैं, वो भी ज़हूर करते नजर आते हैं। लेकिन सबका ताल्लुक एक लिहाज से आफाकी सतह पर आफाकी अंदाज से नोवेल निगार के यहां एक्सप्रेस हुआ है। देखिए, बहुत सारे लिखने वालों ने बहुत सारे दावे किए। जाहिर है कहीं शायराना दावा होता है इमेजिनेशन की बुनियाद पर, मुतखय्यला की बुनियाद पर, और कहीं हकीकी अंदाज में लिखने वाला दावा करता है। लेकिन बाल्ज़क ने यह कहा था कि बाल्ज़क एक लिहाज से सेक्रेटरी जनरल है फ्रांसीसी सोसाइटी का, और सेक्रेटरी जनरल का काम क्या होता है कि सोसाइटी के उस तबके को जिसे डाउनट्रोडन क्लास कहा जाता है, और सोसाइटी का वो तबका जिसे एलीट क्लास कहा जाता है, यानी बुर्जुआ क्लास और प्रोलेटारिया क्लास के माबैन पुल का किरदार अदा करे। तो जाहिर है कि बाल्ज़क ने एक नोवेल निगार के तौर पर, एक तमसील निगार के तौर पर, एक कहानी कार के तौर पर मज़कूरा तमाम अनासिरो अवामिल के दरमियान ये सब कुछ करके दिखाया है अदबी सतह पर। यानी उसने फ्रांस में पेरिस जैसे शहर के अंदर रहकर वहां के उस तबके को भी देखा है जो फ्रांस में बड़े से बड़े हकीकत निगार की नजरों से भी ओझल रह जाता है। यानी उनकी कसम पुरसी, उनकी जिंदगी की के जोखिम, उनकी जिंदगी की कुल्फतें, उनकी जिंदगी के मसाइल व मसाइब, और उनकी जिंदगी जिस तरह से एक गुर्बत की सतह पर उसने देखी, उसको उसने एक आर्टिस्टिक वे में एक्सप्रेस किया अपनी तहरीरों में। नोवेल निगार ने अपने को फ्रांसीसी सोसाइटी का सेक्रेटरी जनरल कहा था, या वो कहा करता था, जिससे मुराद यह है कि वो सोसाइटी के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले किरदारों का न सिर्फ अदबी तर्जमान है, बल्कि तबका अशराफिया और प्रोलेटारिया के दरमियान में एक रिश्ता कायम करने वाला या एक पुल का किरदार अदा करने वाला फिक्शन निगार है। बाल्ज़क ने बुर्जुआ यानी अशराफिया तबका, मुक्तदिर तबका, हुक्मरान तबका और प्रोलेटारिया तबका, यानी जिसमें डाउनट्रोडन पीपल्स आ जाते हैं, मफलूकुल हाल लोग आ जाते हैं, वर्किंग क्लास आ जाती है, जिसमें किसान आ जाते हैं, मजदूर आ जाते हैं, यानी दोनों तबकात के माबैन अपना अदबी और समाजी किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। ह्यूमन कॉमेडी महज नोवेल नहीं है, बल्कि यह फ्रांसीसी सोसाइटी के तमाम तबकात की जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को कभी अलमिया पैराए में और कभी तरबिया पैराए में पेश किया गया है। जाहिर है कि यह एक लिहाज से मुआसर जिंदगी का पैनोरामा है, जिसमें तमाम मनाजिर एक ही बड़े कैनवस पर देखने को मिलते हैं। बाल्ज़क का यह दावा हकीकत के करीब था। उसने ये जब कहा कि वो सेक्रेटरी जनरल है फ्रांसीसी सोसाइटी का, तो उसने दो तबकों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया। यानी एक तरफ तबका अशराफिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, एलीट क्लास है, हुक्मरान तबका है, तो दूसरी तरफ दूसरा तबका है जिसे प्रोलेटारिया तबका कहा जाता है, जिसको वर्किंग क्लास कहा जाता है, या जिसमें जो है मफलूकुल हाल पसमानदा लोग एक लिहाज से मराआत उनके पास उस तरह से नहीं होती जिस तरह से एलीट क्लास के पास या तबका अशराफिया के पास होती हैं। बाल्ज़क ने इन दोनों तबकात के दरमियान में अदबी सतह पर एक वाकई सेक्रेटरी जनरल का किरदार अदा किया। उसने दावा किया था कि जिस तरह इल्मे हैवानात के माहिरीन हैवानों की दर्जाबंदी करते हैं, मैं इंसानों की उसी तरह दर्जाबंदी करूंगा। इंसानों की अनवा को सामने लाऊंगा और उनकी इनफरादियत को उनके पूरे किरदार के साथ पेश करूंगा। इस तरह बाल्ज़क ने ह्यूमन कॉमेडी में पूरी इंसानी जिंदगी की एक भरपूर तरीके से तस्वीर कशी की है, मंजर कशी की है। मगर यह मंजर जो है ये स्टैग्नेंट मंजर नहीं है, यह साकित मंजर नहीं है, यह मुतहर्रिक मंजर है जिसमें वो बेहद
بھرپور طریقے سے ایک فکشن نگار کے طور پر ہمیں کامیاب دکھائی دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ ریئلسٹک اپروچ رکھنے والا فکشن رائٹر ہے, مگر وہ انسانوں کے کرداروں کو تحرک کے ساتھ ایکسپریس کرتا ہے. اس نے ہیومن کامیڈی میں فرانسیسی زندگی کے ہزاروں کرداروں کو المناکیوں کے ساتھ اور طربناکیوں کے ساتھ, یعنی کہیں جو ہے وہ ایک کردار جو ہے اس پر دوسرے جو ہیں ہنس رہے ہیں, اس کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں, اور کہیں وہ زندگی سے جھوج رہا ہے, یعنی زندگی کے جوخم اٹھا رہا ہے. اس طرح بالزک نے پوری زندگی کو ایک بڑے کینوس پر دکھایا ہے, اور جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہا. ظاہر ہے کہ اس کی کامیابی کی سب سے عمدہ مثال یا سب سے بہترین مثال تو یہ ہے کہ حقیقت نگاری کے ضمن میں اس کے معاصرین نے بھی اس کی تقلید کی, اور اس کے بعد کے ادوار میں تو باقاعدہ طور پر یورپین رائٹرز, خاص طور سے انگلش رائٹرز نے بالزک کے اس لکھنے کے انداز کو نہ صرف جو ہے وہ پسند کیا, بلکہ ایک پوری تحریک کی شکل اختیار کر گیا کہ بہت سارے لکھنے والوں نے, یورپین رائٹرز نے, فکشن رائٹرز نے ریئلزم کو ایک ٹول کے طور پر اڈاپٹ کیا, اور پھر ایک ایسی تحریک کا آغاز ہوا جسے حقیقت نگاری کی تحریک سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی زندگی جیسے ہے اس کو جو کا تو دکھانا, لیکن ظاہر ہے کہ آرٹسٹک اپروچ کے تحت. اور یہ کام جو ہے وہ بالزک نے اپنے طرفوں کو پہنچایا. بالزک کو اس میں کامیابی ملی, اور ظاہر ہے کہ بعد کے لکھنے والوں نے بالزک کا تتبع بھی کیا, بالزک کی یعنی پیروی بھی کی. بالزک 1799 to 1850. Stendhal called Balzac the king of novelists, which is perfectly understandable as Balzac raised the status and genre of the novel to great highest of the artistic perfection and socio-cultural significance. Balzac, looking closely and analyzing closely the reality that surrounded him and France, created in the human comedy, a grand panorama of the life as it obtained in the first half of the 19th century. The great writer as he was, he synthesized the realistic interpretation with romantic aesthetics. As he himself said, I do not consider it possible to paint modern society with the rigorous methods of 17th and 18th century. دیکھیے, اسٹینڈہل بذات خود ایک بڑا فکشن رائٹر تھا. اسٹینڈہل نے اسے ناول نگاروں کا بادشاہ قرار دیا ہے. کسے؟ بالزک کو. اور بالزک کس طرح سے سوسائٹی کے کرداروں کو اپنے ناولوں میں ایکسپریس کرتا تھا, جس طرح سے وہ ان کی فہم رکھتا تھا, جس طرح سے وہ انہیں ایکسپریس کرنا چاہتا تھا. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ناول کی صنف کو طرفوں پر پہنچا دیا, ناول کی صنف کو ارتفاع پر پہنچا دیا, مگر آرٹسٹک کاملیت کے ساتھ, آرٹسٹک پرفیکشن کے ساتھ. اس نے سوشو کلچرل اہمیت کو بھی ذہن میں رکھا, اور اس کی تحریروں کے ذریعے بھی سوشو کلچرل اہمیت واضح ہوتی ہے. بالزک نے بہت ہی قریب سے تجزیہ کیا, بہت ہی قریب سے حقائق کو دیکھا جو اس کے ارد گرد تھے, فرانس کی سماجی زندگی میں تھے, اور پھر ان کو حقیقت نگاری کے پیرائے میں اپنے ناولوں میں ایکسپریس کیا. ان کو تخلیقی انداز میں اس نے ہیومن کامیڈی میں پیش کیا. ظاہر ہے کہ اس نے اپنے دیگر ناولوں میں بھی
جس طرح سے فرانس کی سماجی حقیقتوں کو دیکھا، فرانسیسی زندگی کے ثقافتی اور سماجی سلسلے کو دیکھا، جو زندگی کا سلسلہ تھا اس کو دیکھا، جس قدر حقیقت کے پیرائے میں دکھانے کی کوشش کی ہے وہ عدیم النظیر ہے، اور ایک بہت بڑا پینوراما زندگی کا اس نے اس کو جو ہے 19ویں صدی کا جو ہاف ہے، پہلا ہاف یعنی 50 سال 19ویں صدی کے پہلے 50 سال، ان کو جس انداز سے اس نے ایکسپریس کیا ہے وہ لاجواب ہے۔ وہ ایک عظیم لکھنے والا تھا، عظیم مصنف تھا، اس نے زندگی کو انٹرپریٹ کیا ہے، لیکن اس میں رومانٹسزم کا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن اس کا بڑا مقصد تھا زندگی کو حقیقت کے پیرائی میں بیان کرنا۔ ظاہر ہے کہ آرٹسٹک پرفیکشن اس کے کام میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور سٹینڈہل نے بالزک کو بہت بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا، بہت بڑا خراج تحسین پیش کیا، اسے یہ کہا دا کنگ آف دا ناولسٹس، یعنی ناول نگاروں کا بادشاہ کہا۔ اور بالزک اس طرح سے اپنی ماڈرن سوسائٹی کو ڈپکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا یا اس کو ایکسپریس نہیں کرنا چاہتا تھا جس طرح سے 17ویں اور 18ویں صدی کے لکھنے والوں نے جن میتھڈز کو بروئے کار لاتے ہوئے دکھایا تھا، اپنی معاصر زندگی کو دکھایا تھا۔ ظاہر ہے کہ بالزک جو ہے وہ اپنے انداز سے، ایک نئے انداز سے، ایک بڑے کینوس پر دکھانا چاہتا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ The introduction of the dramatic element, images, picture of description, dialogue seemed integral to him to boldly portray the world as he saw it. Balzac famously considered himself to be the secretary of the French society, not in the sense of documentary representation of reality, but in the sense of creating an artistic truth of otherness of reality under the laws of realistic art, which having nothing in common with the laws of real life, it can be claimed that the human comedy and the divine comedy Dante, or in fact the artistic encyclopedia of the human spirit, having created a gallery of immortal artistic images, Balzac revealed the characteristics, features of his age with amazing artistic truth and clarity. Balzac can appreciated not only by the masses, but what perhaps was more important, by the great writers of his and subsequent ages. دو چار باتیں جو بالزک نے خود نئے انداز سے جن کو ایکسپریس کیا، یا جو اس کا نظریہ فن تھا اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، یا اس کا جو نظریہ حیات تھا اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالزک جو ہے اس نے 17ویں 18ویں صدی میں جس طرح سے زندگی کا بیان ہمیں ملتا ہے یا زندگی کو جس طرح سے ایکسپریس کیا جاتا تھا، بالزک نے اس طرح سے ایکسپریس نہیں کیا۔ اس نے بہت سے ڈرامائی ایلیمنٹ سے ہمیں متعارف بھی کروایا ہے، اس نے نئے امیجز قائم کیے، اس نے متحرک تصاویر بنائی اور پھر ان کو اپنے مافی ضمیر کے اظہار کا وسیلہ بنایا، اس نے کئی ایسے مکالمات تخلیق کیے جو ایک لحاظ سے اس کی بریوری کا پتہ دیتے ہیں، یعنی اس سے پہلے وہ انداز نہیں تھا۔ اس نے جس طرح سے زندگی کو دیکھا اس نے اس طرح زندگی کو حقیقت نگاری کے آئینے میں بیان کیا۔ ظاہر ہے
کہ बाल्ज़क जो को इस बात पर भी जोन था, और ये बड़ी हद तक सही भी साबित हुआ कि वो अपने आप को फ्रेंच सोसाइटी का सेक्रेटरी कहा करता था। और सेक्रेटरी का यहां क्या काम था, इसको एलैबोरेट करना बहुत जरूरी है। सेक्रेटरी का काम यह हुआ करता है कि सेक्रेटरी जो है वो दो तबकात के दरमियान में पुल का किरदार अदा करे। यानी एक तरफ जो है वो तबका अशराफिया है, और दूसरी तरफ मफलूकुल हाल या पसमानदा लोग हैं, या फैशनेबल पेरिस की सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं हैं। बाल्ज़क क्या करता है, बाल्ज़क उन वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखने वाले किरदारों की जिंदगी की मुतहर्रिक तस्वीर को एक्सप्रेस करता है। जाहिर है कि वो जिंदगी की ट्रेजेडी को और जिंदगी के तरबिया को समझने की कोशिश करता रहा, और उसने बहुत अमीक मुशाहिदा किया, और अपने तख्लीकी तजुर्बे के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए क़ारीन के सामने उसने उनको एक्सप्रेस भी किया, लेकिन वो फर्क नहीं कर सका कि खैर क्या है और शर क्या है, यानी इनके दरमियान किस तरह से वो फर्क करे। फिर उसने जो है वो ये देखा कि ये अलमिया और तरबिया की आवेजिश का लामुतनाही सिलसिला है, और ये न जाने कब से चलता आ रहा है और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। यानी जिंदगी की जो अलमनाकियां हैं, और जिंदगी में जब इंसान किसी की हिमाकत को देखकर या अपनी हिमाकत को देखकर क्या करता है कि इंसान जो है वो हंसता है, और फिर जब तकलीफ में होता है या किसी को तकलीफ में देखता है तो उसकी कुल्फतों पर आंसू भी बहाता है। यानी दूसरों की हिमाकत पर इंसान का हंसना, और दूसरों की मुसीबत पर, दूसरों के मसाइल पर इंसान का आंसू बहाना। जैसा कि हमें विक्टोरियन, जब उसका बाप ताइफर उसको बेटी मानने से इनकार कर देता है, असल इद्दा क्या था, ताइफर अपनी बेटी को जायदाद किससे हक नहीं देना चाहता था। तो जब गोरियों को पता यह चलता है कि विक्टोरियन के बाप ने उसे अपनी बेटी मानने से तो इनकार कर ही दिया है, उस मुलाकात पर जब एक मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में वो चिढ़ जाता है, और वो इस बात का इजहार करता है कि ये लड़की जो है वो बार बार जो है मुझसे मत मिले। और वो फिर इस बात का भी इजहार करता है कि जब मेरी इसकी वालिदा से शादी हुई थी तो इसकी वालिदा के पास कुछ भी नहीं था। यानी अब ये है कि बुड्ढा गोरियो जो है, जिसके बारे में एक तस्वुर कायम था कि ये सीने में दिल नहीं पत्थर रखे हुए है, तो जब वो विक्टोरियन की इस रुएदाद को सुनता है तो वो भी मलाल की कैफियत में चला जाता है। तो बाल्ज़क ने क्या किया है कि बाल्ज़क ने इस तरह की सिचुएशन को एक्सप्रेस किया है अपने नॉवेलों में, अपने किरदारों के जरिए। जाहिर है कि नोवेल निगार जो है वो आर्टिस्टिक परफेक्शन के जरिए काम करता है, और बाल्ज़क ने आर्टिस्टिक परफेक्शन के जरिए फ्रांसीसी जिंदगी को दिखाया है। जाहिर है कि अगर सिर्फ फ्रांसीसी जिंदगी हो तो फिर तो ये एक तरह से एक दायरे में मुक़य्यद करने वाली बात है। ये तो उस दायरे को तोड़ देता है जब वो इंसानों की खसलत को, इंसानों के मकरूहात को, इंसानों के अंदर नेकी, बदी, खैर, शर, बुलंदी, पस्ती, धोखा देना, किसी के लिए खैर के जज्बात रखना, हमदर्दी के जज्बात रखना, जब वो इन एलिमेंट्स को मौजू बनाता है जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, तो फिर वो उस दायरे को तोड़कर एक बड़े दायरे में आ जाता है जो उमूमी इंसानों की जिंदगी का दायरा है, और जिसमें खित्ते या रीजन जो है वो कोई अहमियत नहीं रखते, बल्कि पूरी दुनिया के इंसान उसमें शामिल हो जाते हैं, और ये दायरा जो है वो पूरी दुनिया के इंसानों पर मुहित हो जाता है। गोर्की रोट अबाउट बाल्ज़क। अब यहां मैं आपको बताता चलूं कि मैक्सम गोर्की रशियन फिक्शन राइटर है, और बजाते खुद बहुत अजीम फिक्शन राइटर है। गोर्की रोट, quote, Balzac's books are dearest to me by that love of people
by that wonderful knowledge of life which I always felt with great strength and joy in his work. اب یہاں بنیادی بات کیا ہے؟ میکسم گورکی جس نے ماں جیسا شاہکار ناول لکھا ہے، اس نے اور بہت سارے شاہکار ناول لکھے ہیں فکشن کی دنیا میں. ریئلسٹک اپروچ کے تناظر میں گورکی، میکسم گورکی بھی ایک بہت اہم لکھنے والا ہے، ایک بڑا لکھنے والا ہے. وہ ٹرائبیوٹ پیش کر رہا ہے، خراج تحسین پیش کر رہا ہے. کس کو؟ بالزک کو. وہ کہتا ہے کہ بالزک کا کام، بالزک کی کتابیں مجھے بہت عزیز ہیں. کیوں بہت عزیز ہیں؟ کہ بالزک جو ہے وہ لوگوں سے پیار کرتا ہے. بالزک کو لوگوں سے پیار ہے. بائی دیٹ ونڈرفل نالج آف لائف، اس کے پاس جو ہے وہ حیران کن نالج ہے زندگی کا. وچ آئی آلویز فیلٹ، جسے گورکی کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ محسوس کیا ود گریٹ اسٹرینتھ اینڈ جوائے. اپنے لیے جو ہے وہ اسے طاقت بنایا اور اس کے کام سے میں نے لطف لیا. کس کے کام سے؟ بالزک کے کام سے. تو یہ میکسم گورکی نے اس کے کام کو خراج تحسین پیش کیا ہے. ظاہر ہے کہ اسے لوگوں سے پیار ہے. اس کے پاس انسانی زندگی کا حیران کن نالج ہے. کس کے پاس؟ بالزک کے پاس. بالزک کے پاس انسانی زندگی کا عمیق مشاہدہ ہے. اس کے پاس زندگی کا گہرائی اور گہرائی میں نالج ہے، علم ہے. وہ انسانوں کے معاملات کو بہت باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ اپنے کام میں ڈپکٹ بھی کرتا ہے، ایکسپریس بھی. بالزک نے یونیورسل ویلیوز کو، آفاقی اقدار کو موضوع بنایا. ظاہر ہے کہ وہ عمیق مشاہدہ رکھتا تھا اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ وہ ایک بڑا تخلیق کار تھا اور وہ جذب کرتا تھا اپنے سوسائٹی کے علم کو، اپنے اندر جذب کرتا تھا، اپنے احساس کا حصہ بناتا تھا، پھر جا کر وہ اس کو ایکسپریس کرتا تھا. بالزک اینڈ ادر فکشن رائٹرز. As far as realism of Balzac is concerned, it should be kept in mind that the French realism emerged with the work of Stendhal, which occurred in tandem with the further development of Romanticism in France. It is significant that the first two writers of eminence who supported and appreciated the realistic nature of Stendhal and Balzac writings were Victor Hugo and George Sand, who were themselves representatives of Romanticism. The French experience of realism drew greatly from the previous and its contemporary artistic developments and trends, particularly Romanticism. Balzac himself gave credence to this belief in these words: the task of art is not to copy nature but to express it. اب بالزک اپنے الفاظ میں، بالزک کے اپنے الفاظ میں کہ آرٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نیچر کو کاپی کرے بلکہ وہ اپنے احساس کا حصہ بنائے. ظاہر ہے کہ بالزک نیچر کو کاپی نہیں کرتا تھا بلکہ نیچر کو، سوسائٹی کے کرداروں کو، سوسائٹی کی زندگی کو، زندگی کے معاملات کو وہ اپنے اندر جذب کرتا تھا اور جذب کرنے کے بعد ایکسپریس کرتا تھا. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ افلاطون کے نقل کے تصور کا قائل نہیں ہے جس میں وہ آرٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ آرٹ جو ہے وہ نقل کی نقل ہے. یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالزک ارسطوٹل کے ساتھ کھڑا ہے، ارسطو کے ساتھ کھڑا ہے. ارسطو نے آرٹ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ افلاطون کے کہنے کے مطابق یہ نقل نہیں ہے، یعنی ایک مظہر سامنے کا ہے،
ایک چیز سامنے ہے اور اس کی ہم تصویر بناتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس میں انسان ایک آرٹسٹک اپروچ شامل کر کے اس کو ریکریٹ کرتا ہے. یہ ارسطو کا کہنا ہے. اس میں اس کا امیجینیشن شامل ہے اور وہ ڈیفرنٹ ٹولز کو استعمال کرتا ہے. اس لحاظ سے ایک سامنے کے مظہر کی نقل نہیں ہے آرٹ. تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بالزک اس معاملے میں یعنی آرٹ کے معاملے میں ارسطو کے ساتھ کھڑا ہے. دا ٹاسک آف آرٹ از ناٹ ٹو کاپی نیچر بٹ ٹو ایکسپریس اٹ. یعنی یہ اس کو ایکسپریس کرتا ہے, یہ رپورٹنگ نہیں کرتا, اپنے احساس کا حصہ بناتا ہے. انسانوں کے معاملات کو, انسانوں کی اقدار کو, انسانوں کے رویوں کو, انسانوں کے وے آف لائف کو, انسانوں کے طرز فکر کو اپنے اندر جذب کرتا ہے, اپنے احساس میں اتارتا ہے اور پھر ایکسپریس کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں آرٹسٹک پرفیکشن شامل ہو جاتی ہے. بالزک بلیوڈ دیٹ دا آرٹسٹک امیج ڈیفرز فرام اینی ریئل پرسن. ٹیپیکل ان ہز اوپینین ریفلیکٹس in the phenomenon the most important features of the common, and only therefore the type can only be the creation of the artist's creative activity. Thus we can say, if romanticism is the creation of otherness of reality pushed out from the writer's inner world, expressing the inner aspirations of the artist's consciousness directed towards the world of reality, then realism is based on realities of its surrounding realities. Hence, for Balzac, as stated earlier, the image does not necessarily mean a person, even when the image of the author expresses his own point of view, he only states the facts. اب یہاں ہمیں حقیقت نگاری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حقیقت نگاری کا مطلب رپورٹنگ نہیں ہے. جب ہم ایک فکشن رائٹر کے طور پر بالزک کو دیکھتے ہیں تو بالزک زندگی کے امکانات کی بازیافت کرتا ہے, ان کو اپنے احساس کا حصہ بناتا ہے, پھر جا کر جو ہے وہ ان کو ایکسپریس کرتا ہے. اور یہ ایکسپریس کرنا جو ہے یہ ایک آرٹسٹک لیول پر ہے. یہ ایک وہ سطح ہے جس میں لکھنے والا تخلیق کی سطح پر چیزوں کو اپنے احساس کا حصہ بناتا ہے اور پھر ان کو ایکسپریس کرتا ہے. بالزک نے ان امیجز کو اپنے احساس کا حصہ بنایا ہے. وہ بالکل ایک تصویر کو ویسے ہی پیش نہیں کر دیتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایک اسٹیٹک یا اسٹیگننٹ تصویر ہے, بلکہ وہ زندگی کا تحرک اس میں موجود ہے. اس تصویر میں انسان کا دل دھڑکتا ہے اور پھر جا کر جو ہے وہ تصویر بالزک کے ہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. کچھ بڑے لکھنے والوں کے متعلق اعتقادات بھی رکھتے ہیں. جس طرح سے وارمر کا ایک اعتقاد ہے بالزک کے بارے میں کہ بالزک جو ہے وہ ڈارون کی تھیوری کو آگے لے کر جانے والا یا ڈارون کی تھیوری پر ایک لحاظ سے یقین رکھنے والا رائٹر تھا. وارمر believed that Balzac could be called the predecessor of Darwin because he develops the notion of struggle for existence and natural selection. دیکھیے ہمیں بھی زندگی میں ایسا کرنا پڑتا ہے, زندگی کے ارتقاء کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, اپنے وجود کے بقا کے لیے نیچرل انداز سے انتخاب کرنا پڑتا ہے چیزوں کا کہ کون سی چیز ہمارے لیے سوٹیبل ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے, کون سی چیز موزوں ہے اور کون سی چیز موزوں نہیں ہے. تو ڈارون کا نظریہ کیا تھا؟ سروائیول آف دا فٹسٹ, یعنی جو چیز انسان کے لیے موزوں ترین ہے یا انسان جو ہے اگر بہترین ہے تو وہ سروائیو کرے گا, یا جو بھی اسپیشی اس
दुनिया के क्लाइमेट के साथ अगर उसके लिए वो मौजूद तरीन है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, मजबूत तरीन है, तो वो सरवाइव करेगी, अदरवाइज जो है वो सरवाइव नहीं करेगी। तो बाल्ज़क भी इस बात पर यकीन रखता था कि जिंदगी के लिए स्ट्रगल बहुत जरूरी है, वजूद के लिए, हस्ती को बरकरार रखने के लिए स्ट्रगल बहुत जरूरी है, और हमें नेचुरल चीजों का इंतखाब करना होगा, यानी हमारा सिलेक्शन जो है वो बहुत ही हमें उसमें चूजी होना पड़ेगा। इन द राइटिंग ऑफ बाल्ज़क द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज अ परसू ऑफ मटेरियल वैल्यूज एंड नेचुरल सिलेक्शन, यानी हमें जो है वो मादी जिंदगी के हुसूल के लिए न सिर्फ जो है उनका ताकुब करना होगा, उनको परसू करना होगा, बल्कि हमारा सिलेक्शन भी मौजूद तरीन होना जरूरी है। द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेटली विन्स इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, जो मजबूत तरीन होगा वो आखिरकार वो सब कुछ जो है उसको हासिल कर लेगा। और जाहिर है कि हस्ती के लिए, वजूद के लिए स्ट्रगल बहुत जरूरी है। इन द नॉवेल्स ऑफ बाल्ज़क द कंपोजिशन ऑफ इवेंट्स इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द केस विच यूनाइट्स all the characters, involving them in a complex cycle of actions, one way or the other related to the case. एक मामला दूसरे मामले से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। Thus we see that in Balzac the narrator covers with his mind's eye the vastness of social and moral life of his heroes, digging up to the historical truth of his age, to those social conditions that shape and mold the characters of his heroes. अब बाल्ज़क के नोवेलों में हमें जो वाकयात देखने को मिलते हैं, जाहिर है या वाकयात जाहिर है कि एक पूरा साइकिल होता है, एक जिंदगी का एक पूरा स्पैन होता है जिसमें मुख्तलिफ वाकयात होते हैं, और जाहिर है कि एक वाकया जो है जिंदगी का उसके साथ कई किरदार भी जुड़े हुए होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो एक वाकया जो है वो साइकिल की तरह है, यानी एक मामला जो है वो दूसरे मामले के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जिंदगी के मामलात भी कुछ इसी तरह के होते हैं। जब हम बाल्ज़क की तहरीरों को देखते हैं, उसके बयानिया को देखते हैं, तो वो किस तरह से चीज़ों का अहाता करता है। वो जाहिर है कि जिस तरह से ज़िंदगी की हकीकतों को देखता है वो उनको अपने एहसास में जज्ब करता है, और फिर वो एक लिहाज से मुतहर्रक तस्वीरें बनाता है। वो एक गवाह है सोसाइटी का, खुली आंखों से वो उसको देखता है, उनका अमीक मुशाहिदा करता है। वो अखलाकी ज़िंदगी को, समाजी ज़िंदगी को, उसके नोवेलों में जो हमें हीरोज़ नज़र आते हैं उनकी अखलाकी ज़िंदगी का भी वो मुशाहिदा करता है, उनकी समाजी ज़िंदगी का भी मुशाहिदा करता है, और फिर वो उनको हकीकत के पैराए में अपने नोवेलों में एक्सप्रेस करता है। और समाज के अंदर इंसानों की जो समाजी हालतें होती हैं वो किस तरह से कैरेक्टर्स को मोल्ड करती हैं। जाहिर है कि कहीं इंसान जो है वो जिंदगी में, आम जिंदगी में जाहिर है कि वो एक लिहाज से जिंदगी से जूझ रहा होता है, जिंदगी के जोखिम उठा रहा होता है, तो किसी सतह पर जो है वो हीरो भी नजर आता है, जाहिर है कि। लेकिन बाल्ज़क जो है वो अमली जिंदगी को देखता है, प्रैक्टिकल लाइफ को देखता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में जो किरदार जैसा है उसको अपने एहसास में उतारने के बाद जूं का तूं बयान करता है। यही वजह है कि वो अपने से पहले यानी रोमानवी लिखने वालों से मुनफरिद है। वो जिंदगी की हकीकतों को एक्सप्रेस करता है। उसका इद्दा यह है कि जिंदगी के हकायक को दिखाना, जिस तरह से उसने ह्यूमन कॉमेडी में दिखाया है या कॉमेडी ऑफ ह्यूमन में दिखाया है, या जिस तरह से उसने अपने दीगर नोवेलों में दिखाया है,
یا جس طرح سے ہمارے سامنے موسیو گوریو کا کردار آتا ہے. موسیو گوریو بورڈنگ ہاؤس کی زندگی میں کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے. ظاہر ہے کہ ماضی میں وہ تاجر ہوتا ہے اور وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ جوئے میں ہار جاتا ہے اور پھر اسے بورڈنگ ہاؤس میں آ کر رہنا پڑتا ہے. تو بورڈنگ ہاؤس میں اس کا کس طرح کا مادام ووڈ کے امیج بناتی ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح کا مادام ووڈ کے اس کا امیج بناتی ہے اور جس طرح سے اس کو استہزاء کا تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور زندگی ایک طرح سے اس پر بوجھ ہو گئی ہے, وہ ساری تصویر جس طرح سے بالزک نے دکھائی ہے, ظاہر ہے کہ اس انداز سے بالزک ہی دکھا سکتا تھا. زندگی کو لے کر لکھنے کے عمل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بالزک کے اپنے اعتقادات تھے, وہ اپنا ایک ورلڈ ویو رکھتا تھا, وہ اپنے پرنسپلز کی روشنی میں زندگی بھی گزارتا تھا اور پھر اپنے پرنسپلز کی روشنی میں لکھتا تھا. ظاہر ہے کہ اس کا سروکار حقیقت نگاری سے تھا. بالکل ایسے ہی وہ انسانی نفسیات سے بخوبی آگاہ تھا جیسے دستویفسکی آگاہ تھا. ظاہر ہے کہ دستویفسکی کا سروکار بھی انسانوں کا باطن تھا, انسانوں کی نفسیات تھی, انسانوں کے رویے تھے, انسانوں کا عمل اور رد عمل تھا. انسان کس طرح سے یعنی کن اقدار کا زائدہ ہے, انسان کس طرح سے سماجی زندگی گزارتا ہے اور اس کے بیک آف دا مائنڈ کیا چل رہا ہے. دستویفسکی انسانی نفسیات کو جس عمیق انداز سے دیکھتا تھا, جس باریک بینی سے دیکھتا تھا اور جس قدر اس کا عمیق مشاہدہ تھا, اس نے جس طرح سے مختلف کرداروں کی نفسیات کو اپنے ناولوں کے کرداروں کے انداز میں ایکسپریس کیا ہے. بالزک بھی دستویفسکی کی طرح بالکل انسانی نفسیات کا نباز تھا. بالزک کے بھی اپنے اعتقادات تھے. لکھنے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو لکھنے کے حوالے سے بھی اس کے اپنے اعتقادات تھے. زندگی گزارنے کے اس کے اپنے پرنسپلز تھے. وہ کرداروں کے بطن میں کیا چل رہا ہے اسے ایکسپریس کرنے یا تخلیق کی پیرائے میں بیان کرنے پر قدرت رکھتا تھا. کامیڈی ہیومن میں شامل محض ناول نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا پینوراما ہے. یعنی کامیڈی ہیومن میں کئی ناول ہیں. اس نے جس طرح سے سوچا تھا اسی طرح مکمل کیا. بالزک کے مداحین کے لیے بالزک کے فن پر بات کرنا ناممکن نہیں, بہرحال مشکل ضرور ہے. بالزک ہیومن کامیڈی میں سے کسی ایک ناول کو چھانٹ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کا شاہکار ہے. بالزک نے ایک سے زیادہ شاہکار تخلیق کیے ہیں. یہ تمام ناول ایک کشف کی حیثیت رکھتے ہیں. ان ناولوں میں انسانی نفسیات کے بارے میں ایسے انکشافات ملتے ہیں جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کی تخلیقات میں شاذ ہی دکھائی دیتے ہیں. بالزک کے چند ناولوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بالزک کے ناولوں میں انسانی کرداروں, ان کی نفسیات اور ان کی جو کائنات آباد ہے اس کو اس نے حقیقت کے پردے پر دکھایا ہے, حقیقی پیرائے میں دکھایا ہے. وہ ایک لحاظ سے آرٹسٹک پرفیکشن رکھتا تھا. بالزک لکھنے کے عمل کو مقدس فن سمجھتا تھا. جب وہ لکھنے بیٹھتا تو پادریوں کی طرح کالی عبا پہن لیتا تھا. اس نے ایک عجیب زندگی گزاری تھی, قرض کے تلے پسا رہا, جیتا رہا اور لکھتا رہا. کارل مارکس, اینگلس جیسے بڑے لکھنے والے بھی اس کی تحریروں سے متاثر تھے. ظاہر ہے کہ بالزک نے اپنے عہد کے لکھنے والوں کو بھی متاثر کیا اور اپنے مابعد کے لکھنے والوں کو بھی متاثر کیا. یہی وجہ ہے کہ انگریزی فکشن کی تاریخ میں اگر ہمیں حقیقت نگاری کی باقاعدہ تحریک دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کے پیچھے بالزک جیسا بڑا تخلیقی ذہن کام کر رہا تھا. بالزک کے ناولوں کے متعدد تراجم ہو چکے ہیں دنیا کی متعدد زبانوں میں. ظاہر ہے کہ بالزک
اپنی زندگی یعنی بالزک کی زندگی ایک عظیم انسانی رزمیے کی حیثیت رکھتی ہے. وہ ایک ایسا ہیرو ہے جو ہار ماننا جانتا ہی نہیں. مصائب و مسائل اس کو گھیرے ہوئے تھے, اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا, لیکن وہ کسی پریشانی سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوا. وہ تخلیق کے منصب سے آنکھیں نہیں چراتا تھا. دنیا کی بڑی سے بڑی ناکامی اور پریشانی اس کے تخلیقی چشموں کو خشک کرنے میں ناکام رہی. وہ اپنے کام میں یعنی تخلیق میں ہمہ وقت مصروف رہا. ظاہر ہے کہ فرانس میں ایک گاؤں سے اس کا تعلق تھا جہاں وہ پیدا ہوا, اور وہاں سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. بالزک جب پیرس میں تعلیم مکمل کر رہا تھا تو اس کے حالات نے اسے چکمہ دیا. اس کے والد کی ملازمت چھین گئی, گھر کے حالات بری طرح متاثر ہوئے. سفید پوشی میں بہرحال اس نے زندگی گزاری. پھر اس نے اپنی تحریروں کو خود شائع کرنے کا ارادہ بنا لیا. اس نے ایک کلرک کے طور پر بھی ملازمت کی. بالزک کے دفتری معمولات اور فرائض یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جس سے بالزک کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. بالزک کی بہن نے اسے کلرکی کی ملازمت ترک کرنے کا مشورہ دیا اور ایک لکھنے والے کی حیثیت سے اپنا مقام بنانے کے لیے تحریر و تصنیف کو اپنانے کی طرف اس نے مشورہ دیا. لہٰذا وہ رات بھر جاگتا اور لکھتا رہتا, اور اس نے اس طرح سے وہ جو کلرکی کی ملازمت تھی اس کو ترک کر دیا اور اپنے لکھنے کے سلسلے کو بہرحال جاری و ساری رکھا. بالزک نے ان گنت تحریریں حوالہ قلم کی ہیں. بالزک نے 70 کے قریب ناول لکھے. دی ہیومن کامیڈی 55 ناولوں پر مشتمل ہے. اس میں 55 ناول شامل ہیں. تمام ناول اپنی جگہ مکمل ہیں لیکن اب خاص رشتے میں منسلک ہیں. بالزک کے ناولوں میں دیہی زندگی کے مناظر, شہر کی زندگی کے مناظر, بڈھا گوریو, یوجین گرانڈے. اس نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں جو 4 ناول لکھے ان کا شمار عالمی شاہکار ناولوں میں ہوتا ہے, اور ان چاروں کو شامل کر کے ہیومن کامیڈی کو مرتب کیا گیا ہے. وہ 4 ناول ظاہر ہے کہ ان میں عصری زندگی کے مناظر بھی ہیں, درباری زندگی کے مناظر بھی ہیں. بالزک کا منصوبہ دنیا کے عظیم ترین ادبی منصوبوں میں سے ایک ہے. بالزک کی تقلید میں ایمائل زولا نے اور دیگر لکھنے والوں نے بھی اسی طرح کے منصوبے بنائے, لیکن ان کو بالزک کی طرح کامیابی نصیب نہ ہوئی. لیکن بالزک کو ایک لحاظ سے ہیومن کامیڈی کے انداز میں ایک بڑی کامیابی نصیب ہوئی. ظاہر ہے کہ یہ بالزک کا ایک بڑا کام ہے. بالزک نے حقیقت کے پیرائے میں انسانوں کی آفاقی اقدار کو موضوع بنایا ہے, اور انسان کے اندر کیا چل رہا ہے, انسانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتا ہے, کس طرح کا سلوک روا رکھتا ہے, کس سچویشن میں وہ کسی دوسرے سے ہمدردی کرتا ہے, کسی کا ٹھٹھا اڑاتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, کسی کو تضحیک کا نشانہ بناتا ہے تو کس وقت اور کس طرح بناتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ایک لحاظ سے اس کا سروکار انسان کی آفاقی اقدار کے ساتھ ہے.